بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شیخ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، چنانچہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات میں کہیں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے اور اس کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں پچھتاوا ہو کہ کاش کہ ہم نماز فجر کے بعد اشراق اور چاشت کے نوافل کا بھی اہتمام کر لیتے اور سحری سے چند گھڑی پہلے اٹھ جاتے اور تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کر لیتے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نوافل کا اجر فرضوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان ہم پر سایہ پیگن ہوا ہے۔ اس مہمان کی کس طرح تکریم و تعظیم کرنی چاہیے اور یہ کس طرح کی ہم سے مہربانی چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے مزاج کے مطابق آؤ بھگت نہیں کی اور مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو ہم ان اجر و ثواب اور انعامات اور برکات کے مستحق اور حقدار نہیں ہو سکیں گے جو اس ماہ کا حق ادا کرنے والوں کا حصہ ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں خواہش رہے گی اور رہنی بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا اس طرح اکرام نہیں کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ خوب عبادات کریں تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب تم عبادات روک دو اور میرے وہ بندے جو میری رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، قرآن سنتے و سناتے ہیں اور شب بیداری کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں پہ تم آمین کہتے رہو۔ اس سے زیادہ اس ماہ مبارک کی اور کیا فضیلت ہوگی۔ عزیزان گرامی، مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے دادی اماں، دادا جان، پھپھی اماں اور خالہ جان جب ہمارے یہاں آ کر ٹھہرتے تو ان کی آمد سے ہمیں دلی خوشی ہوتی اور ہم دل و جان سے ان کی خاطر و مدارات کرتے۔ ان کے قیام کے دوران ہمیں دن و رات گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ ان کی بدولت ہمارا دسترخوان کشادہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں صبح و شام انواع قسم کی نعمتیں کھلاتا۔ اگر کبھی وہ واپس جانے کا ذکر کرتے تو ہماری طبیعت مچل جاتی اور ہم بھرپور کوشش کرتے کہ ان کو مزید روک لیا جائے۔ اس کے لیے یہ تدبیر کرتے کہ دادی اماں، پھپھی اماں اور خالہ جان کے برقع چھپا لیتے اور کبھی ان کے واپسی کے ٹکٹ چھپا دیتے۔ یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہ تھا کہ ہم ان کے جانے کے دن گنتے یا لب پر یہ لاتے کہ آپ کب تک واپس جائیں گے۔ ان جملوں سے تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم ان بزرگ مہمانوں سے بہت بیزار ہیں اور ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم روزانہ جب ان بزرگوں کی زیارت کرتے تو ہمارا ڈھیروں خون بڑھ جاتا، اور کیوں نہ بڑھے، خونی رشتے جو تھے اور محبتیں جو تھیں۔ گھر میں سب لوگوں کی ایک ہی خواہش ہوتی کہ یہ کچھ عرصہ اور رک جائیں تاکہ ان کے تجربات اور روحانیت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ابھی چند ہی روز اس مہمان کو آئے ہوئے نہیں ہوئے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے رخصت ہونے میں کتنے دن رہ گئے، کیا مہمان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اسی طرح نماز تراویح میں مشاہدہ ہوا کہ صحت مند نوجوان ہر پہلی رکعت میں قرآن نہیں سنتے
بلکہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب امام رکوع میں جائے تو وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ انہیں تکبیر اولیٰ اور قیام میں قرآن سننے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ بچپن کا زمانہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاک راتوں میں ہماری مسجد میں شبینہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ حافظ صاحبان 2 رکعت میں 3 4 پارے سناتے تھے اور یوں سحر سے قبل پورا قرآن مکمل ہو جاتا۔ اس شبینے میں نوجوان اور بوڑھے سبھی شامل ہوتے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ایک ستون کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیروں میں جنبش تک نہیں ہوتی، اور جب ختم قرآن ہو جاتا تو ان کو تھکان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو قرآن حکیم سے دلی لگاؤ تھا اور وہ ذوق و شوق سے قرآن سنا کرتے تھے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اب ہماری دلچسپیاں کہیں اور ہیں اور ہمارا قرآن سے تعلق صرف رسمی طور پر رہ گیا ہے۔ اس لیے تراویح میں ایک پارہ سننا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ بزرگان دین اور اہل اللہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں خوب زار و قطار روتے، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی، اور اپنے مولا سے مناجات کرتے کہ اس مہینے کو ہم پر پورے سال سایہ پیگندک۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں اور مساجد میں رونقیں تھیں، اس کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملتی تھیں، اور اسی کی وجہ سے دفتری اوقات میں بھی ہمارے لیے نرمی کی گئی تھی۔ روزانہ کے معمولات بھی ایک خاص ترتیب و نظام کے ساتھ چل رہے تھے۔ آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ عبادات میں کمی اور کوتاہی ہماری سستی، کاہلی اور کسل مندی سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل مندی دور کرنے کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شب قدر کو پانے کی بھرپور کوشش فرماتے اور خوب مجاہدہ کرتے۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ جب ممکن ہے کہ ہم دنیاوی معمولات کو چند دنوں کے لیے موقوف کر دیں اور موبائل کا کم سے کم استعمال کریں۔ ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ یہ رشتے ناتے، یہ بیوی بچے اور یہ دوست و احباب سب اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اس لیے اللہ سے اس عشرے میں تعلق جوڑیں اور ان تمام رشتوں سے بے تعلق ہو جائیں تاکہ ہم اس عشرے میں بھرپور اجر و ثواب پائیں۔ ناظرین کرام، گھرانہ ٹی وی کی وساطت سے ایک اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے خوب عبادات کی، روزے رکھے، شب بیداری کی، قرآن سنا اور سنایا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ و خیرات کیا، لیکن ان تمام نیک اعمال کی حفاظت بھی ضرور کریں، اس لیے کہ شیطان گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی آپ کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو تم دشمن سمجھتے رہو۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم سے فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ چاہو، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ حکیم شاہی محمد کی اجازت دیجیے۔ گھرانہ ٹی وی